نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم۔ مسجد کی تعمیر بندے کی پکی جنت ہے۔ تعمیر دو طرح سے ہے، مسجد بنا لیں، اپنا مال لگا دیں۔ نمبر دو، اپنے اعمال کو مسجد میں شفٹ کر دیں، یہ بھی مسجد کی تعمیر ہے۔ مسجد جنت کا گھر ہے، دنیا کا گھر دنیا ہے۔ یہاں کی صفیں آپ کی گرویدہ ہیں، یہاں کے فرش آپ کے منتظر ہیں۔ یہ بلڈنگیں صرف آپ لوگوں سے بھرنی ہیں۔ لوگوں نے اللہ کے نام پہ جو مسجدیں بنائی، جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مین روڈ پہ ایک کمرشل پلازا بھی بن سکتا تھا، بڑی بڑی دکانیں، بڑے بڑے گودام یہاں پہ ہو سکتے تھے، بہت بڑا بزنس کا ایک سینٹر یہاں پہ ہو سکتا تھا، مگر بنانے والا بنا گیا، جانے والا چلا گیا۔ مسجد ابھی بھی باقی ہے، چاہے کوئی رشتہ دار کچھ کرے نہ کرے، کوئی مغفرت کرے نہ کرے، اصال ثواب کرے نہ کرے، مسجدیں آپ کا خوبصورت وہ گھر ہیں جو قبر کی زندگی میں ٹھنڈک پہنچاتی ہیں، ٹھنڈا پنکھا لگاتی ہیں، وہاں پہ لائٹیں دیتی ہیں، وہاں پہ روشنیاں دیتی ہیں۔ حضرت تمیم داری میرے نبی کے صحابی تھے، یمن کے ملک میں رہتے تھے، لالٹین بناتے تھے، یہ لالٹینوں کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بڑی ایک لالٹین اس وقت لے کر آئے جب نبی کی ملاقات کے لیے آئے، تو مسجد نبوی میں انہوں نے لالٹین کو لگایا۔ اللہ کے نبی کا حجرہ چونکہ بالکل ساتھ تھا، تو آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ پورا حال روشن ہے۔ مسجد چھوٹی سی ہوتی تھی، کچی ہوتی تھی، شنتیروں کی چھتیں ہوتی تھی، 2-4 صفیں اس پہ بنتی تھی، جتنی آج کل نبی پاک کا روضہ ہے، یہ ساتھ ہی ریاض الجنہ ہے، یہ ساتھ ہی وہ 7 اللہ رب العزت کی طرف سے بنائے گئے یہاں پہ وہ پلر ہیں جن کے پاس نبی پاک کے وفد آیا کرتے تھے اور آپ وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے۔ جو پیچھے مسجد ہے یہ بعد کی تعمیرات ہے۔ مسجد کو روشن دیکھ کر اللہ کے نبی نے پوچھا لالٹین کہاں سے آئی ہے؟ بتایا گیا تمیم داری صحابی لائے ہیں۔ آپ نے ان کو بلا کر پیشانی کو چوما، فرمایا میری کوئی اور بیٹی ہوتی میں اس کا نکاح تجھ سے کر دیتا، کیونکہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے روٹی دینا نشانی نہیں ہے، مسجد بنا دینا، مسجد تعمیر کر دینا، مسجد میں سکون کے لیے بیٹھ جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم سے اللہ محبت کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبیوں سے کہا، ابراہیم سے، اسماعیل سے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو تم پاک کرو۔ یہ جو خدمت ہے نا مسجد کا، جو خادم ہے، یہ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت ہے۔ ان طہر بیتی للطائفین ہے، کمیٹیوں والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا غلام ہے، خادم ہمارا غلام ہے۔ ان طہر بیتی للطائفین، میرے گھر کو پاک رکھو، یہاں اعتکاف والے آئیں گے اور رکوع والے آئیں گے اور سجدے والے آئیں گے۔ یہ خوبصورت قسم کی پاکیزگی آج تک چل رہی ہے، بلکہ ہمارا اپنا یہ وجدان قلب ہے کہ بیت اللہ کی جو صفائی ہوتی ہے اس میں فرشتے بھی اپنا حصہ لیتے ہیں اور جنات بھی لیتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ نے یہ منظر دیکھنا ہو تو وہاں جب افطاری ختم ہوتی ہے تو افطاری کے بعد چند ہی لمحوں میں دسترخوان سمیٹ کر نماز کھڑی ہو جاتی ہے، جبکہ یہاں ہمارا چھوٹا سا دسترخوان ہوتا ہے، ابھی وہ صاف ہو رہا ہوتا ہے، ادھر نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پہ چند لمحوں میں وہ سارا کلوز کر کے، صفائی کر کے، چمک دمک کے ساتھ، اور وہاں پہ کوئی گندگی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ایسے 24 گھنٹے وہاں پہ صفائی کا معیار چل رہا ہے، ڈے نائٹ وہاں پہ کیا ہو رہی ہے؟ صفائی ہو رہی ہے۔ تو یہ اعتکاف والوں کے لیے مسجد کو صاف کرنے کا کہا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ اعتکاف بیٹھیں گے، تاکہ آپ مسجد میں آ کے گھن محسوس نہ کریں۔ مسجد میں یہ کہنا یار یہ مسجد اچھی نہیں ہے، یار یہاں سے سمیل بڑی آتی ہے،
یار اس کی صفیں بڑی پرانی ہیں، یار یہ نظام ٹھیک نہیں ہے۔ او بھائی اللہ کے نظام کیا ہے؟ جیسے بیت اللہ میں جاتے ہیں نا، اپنے ایجنٹوں کو فون کر رہتا ہے، تسی سانو ہوٹل صحیح نہیں دسیا ہے۔ بھائی 1 ارب روپے والا ہوٹل لے لو، کروڑ والا لے لو، لاکھ والا لے لو، 1000 والا لے لو، 500 والا لے لو، وہ ساروں نے نکل کے جانا کدھر ہے؟ بیت اللہ بھی جانا ہے نا۔ اب ہوٹل کے چکر میں ہوتے ہیں جی ہوٹل صحیح نہیں ہے جی، کمرہ صحیح نہیں ہے جی، بوفے صحیح نہیں ہے جی، فلاں صحیح نہیں ہے۔ بھائی تم ہوٹل کے لیے تھوڑی گئے ہو، تم تو بیت اللہ کے لیے گئے ہو، تم تو مدینہ کی مسجد نبوی کے لیے گئے ہو، تو وہاں تم جاؤ۔ تو مسجد کے اندر آ کے یہ کیڑے نکالنا اور یہ تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے، تمہارا یہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا وہ ٹھیک نہیں ہے، مسجد میں بیٹھ کر آپ خود کر لیں، مسجد میں آپ خود کر لیں۔ اب بلب کے لیے آپ چندہ کرتے ہیں تو بلب کے لیے چندہ کیوں کرتے ہیں؟ بلب آپ کے خود لگا لیں، ٹیوب آپ کے خود لگا لیں۔ ٹوٹی لیک ہو گئی ہے انتظامیہ کے پاس، تو ٹوٹی لیک ہو رہی ہے، بھائی لیک ہو رہی ہے تو تم جاؤ بازار سے ٹوٹی پکڑ کے لاؤ۔ تمہارے گھر کی اگر لیک ہوتی ہے، واش روم کی لیک ہوتی، تم ابھی ابھی جاتے پلمبر کو بلاتے اور تم نے 10 منٹ میں ٹوٹی لگوانی تھی۔ مسجد کی ٹوٹیوں کے پیچھے انتظامیہ کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، جناب یہ لگواؤ تو وہ لگواؤ تو فلاں لگواؤ۔ یہ مسجد مشترکہ ایک گھر ہوتا ہے، اس کے اندر آپ جائز کام کر لیا کریں، جائز کام کر لیا کریں۔ جیسے اب یہ کپڑا لگا ہوا ہے، اب کسی نے کہا جی یہ کپڑا لگانا ہے، میں نے کہا لگاؤ، ہمارے پاس آئے کپڑا لگانا ہے جی، یہاں پہ خواتین تراویحیں پڑھتی، میں نے کہا بھائی آپ لگا لو، چلے انہوں نے 2 دن میں بنایا اور وہ لگا دیا، کام ختم ہو گیا۔ تو یہ مسجد مشترکہ سسٹم ہے، اس کی تعمیرات میں حصہ لیں۔ آپ اعتکاف بیٹھے ہیں، نہیں تو اعتکاف والوں کی خدمت کریں، مسجد کی سہولت کو پورا کریں۔ کوئی چٹائی خراب ہے، چٹائیاں لے آؤ، اپنے والدین کے نام پہ بہترین چٹائیاں لے کر آؤ۔ اب یہاں بیٹھ کے کیڑے نکال رہے تھے کہ چٹائی ٹھیک نہیں ہے، قالین ٹھیک نہیں ہے، تو آپ بھائی جائیں اپنے والدین کے نام پہ قالین لے آئیں، اپنے والدین کے نام پہ چٹائی لے آئیں۔ آپ کا کوئی کروڑ پتی بندہ ہے تو اس کو کہیں کہ جناب مسجد کے اندر ہم نے کارپیٹ بچھانا ہے، اس میں کوئی حرج ہے؟ کوئی منع تو نہیں کرتا، نہیں تو پھر یہی صفوں پہ گزارا کرو جن پہ اللہ کے نبی نے صحابہ نے گزارا کیا۔ وہ چٹائیاں تھیں، ان چٹائیوں کے نیچے فوم ہے، ان کے نیچے فوم بھی کوئی نہیں تھا، بلکہ صحابہ چٹائیاں بھی اٹھا دیتے تھے، فرش پہ بیٹھ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ فرش ہماری ماں ہے، چٹائی اس کے اوپر ایک رکاوٹ ہے، لہذا چٹائی کو بھی کیا کر دو، ہٹا دو۔ تو مسجد کو پاک کرو، صاف کرو، اعتکاف والے آئیں، رکوع والے آئیں، سجدے والے آئیں، تو یہ علامت ہے مسجد کو تعمیر کرنے کی، مسجد کو تعمیر کرنے کی۔ تو رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں آنا آسان ہے، جانا، رہنا، نماز پڑھنا، رکوع کرنا، اعتکاف کرنا۔ اب آپ نے اعتکاف کے لیے اپنے کام کرنے ہیں۔ میں نے اس دن بھی یہ کہا کہ اعتکاف میں کوئی بچہ نہیں بیٹھے گا، تھوڑے بڑی ایج کے لوگ آئیں، تھوڑے سنجیدہ لوگ آئیں، جو رواں دوا ہو کر عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، پاکستان کی سلامتی، عالم اسلام کی سلامتی کے لیے کیا کیا کریں، دعائیں کیا کریں۔ تو اللہ ہم سب کو، اب رہ گیا اس کے بعد ایک دن جمعرات کا، تو جمعے کو اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اعتکاف والے جب بیٹھ جائیں آپ ان کی خدمت کریں، چلے یہ بھی کیا ہے بھائی، ثواب ہے۔ تو اس لیے مساجد کے اوپر اپنی دولت کو نچھاور کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ کیا کہتے ہیں، میں تیرے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ کے لے آؤں گا۔ ایک لڑکی کو کہہ رہے ہوتے ہیں میں تیرے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ کے لے آؤں گا، حالانکہ تارا ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ تارا کوئی توڑ سکتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں تیرے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا۔ بھئی تارے کو تو آج تک حامان، قارون، شداد نہیں توڑ سکا، تو تم کیسے توڑو؟ اور اس میں لیلا مجنوں آیا، اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں تیرے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا۔ یا حضرت یوسف نے زلیخا سے بھی نہیں کہا، یا زلیخا نے یوسف سے بھی نہیں کہا کہ میں عزیز مصر کی بادشاہ کی بیویوں میں تیرے لیے یہ کر دوں گی، تیرے لیے وہ کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مسجد کے اندر اپنے دولت کو نچھاور کرو، قربان کرو، اور یہ سپلائی مشین ہے، سپلائی مشین ہے۔ مسجد کے اندر دیکھو یار کوئی بلب خراب ہے، ٹھیک ہے لگا دیا، کوئی پنکھا خراب ہے، ٹھیک ہے لگا دیا، کوئی سوئچ خراب ہے، ٹھیک ہے لگا دیا جی۔ تو یہ تمام چیزیں اپنے آپ کے ساتھ اٹیچ رکھیں، وابستہ رکھیں، مسجد میں آیا کریں اور خوبصورت انداز سے اس کو لے جایا کریں۔ اب یہ ڈی ایچ اے کی جو مسجدیں ہیں، ڈی ایچ اے کی، میں کراچی میں ڈی ایچ اے میں تھا ایک دفعہ،
یہ جس نے بنائی، جنہوں نے یہ مسجد بنائی، انہوں نے وہاں ڈی ایچ اے کی ایک مسجد سنبھالی ہوئی تھی، مسجد ابو بکر صدیق۔ تو وہ جب انتقال ہو گیا حاجی صاحب کا، تو وہ کہنے لگا جی حاجی صاحب نے تو کمال کر دیا تھا مسجد میں، وضو خانے کو صاف کرواتے، یہ کرواتے، وہ کرواتے، حالانکہ ڈی ایچ اے، لیکن ڈی ایچ اے کی پالیسی ہے اگر آپ مسجد میں کوئی جائز کام کرنا چاہتے ہیں، مال لگانا چاہتے ہیں، آپ لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو فوجی ہم سے بڑا پیسہ لیتے ہیں لیکن مسجدوں پہ خرچ نہیں کرتے، ان کی کینٹ میں جاؤ، کھاریاں دوسرے تدھر میں، وہاں پہ مسجدیں بنی ہیں، کسی باہر کے بندے نے بنوائی ہیں، اندر کینٹ کے باہر کے بندوں نے مسجدیں بنوائی ہیں۔ تو مساجد کو مزین کرو، مرقن کرو۔ حضرت عمر فاروق اپنے پیسے سے مشک اور عنبر کا چھڑکاؤ مسجد میں کرتے تھے، مشک اور عنبر کا چھڑکاؤ اپنے، حالانکہ خود ٹاٹ پہ سوتے تھے، کھدڑ کا لباس پہنتے تھے، ٹانکے 71 لگے ہوئے تھے آپ کے لباس پہ، اس کے باوجود آپ نے مشک عنبر کا چھڑکاؤ کیے۔ آج آپ مدینہ میں جائیں یا مکہ میں جائیں، ایسے خوشبوئیں مہک رہی ہوتی ہیں، اور دنیا کی قیمتی ترین خوشبو جو ہے وہ حجر اسود پہ لگاتے ہیں، مقام ملتزم پہ لگاتے ہیں، نچھاور کرتے ہیں، وہ نچھاور اس کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے حرمین کا جو بجٹ ہے نا، اسمبلی میں جب وہاں پاس ہوتا ہے، اس کی لمٹ کوئی نہیں ہوتی، باقی تمام بجٹ جو سعودیہ پاس کرتا ہے اس کی لمٹ ہوتی ہے، حرمین کا بجٹ ان لمیٹڈ ہوتا ہے کہ جو لگتا ہے لگا دو، کیوں؟ اس کے صدقے سے ہی وہ مزے کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں مسجد کی محبت، اعتکاف کی ترتیب اور آخری عشرے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے اس عشرہ کو خوبصورت انداز سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آخر عشرہ ہے، اس کے اندر خوبصورت انداز سے ہمیں اپنی تیاری کو قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری بیماریاں دور فرما، ہمارے قرضے دور فرما، نبی پاک کا ظاہر نصیب فرما، باطن نصیب فرما، شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، جنت میں آپ کی رقابت نصیب فرما۔ یا اللہ ساری جائز حاجتیں، جائز ضرورتیں پوری فرما، پوری دنیا کے مجاہدین کی مدد فرما، جب تک دنیا میں رہیں ایمان پہ دنیا سے جائیں، خاتمہ ایمان شہادت کی موت نصیب فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔